بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اسلام سے پہلے کی زندگی کتنی بھیانک تھی۔ پھر اسلام کی کرنیں پھٹتی، روشنی اور اندھیری کی کشمکش شروع ہوتی۔ کفار مکہ نے ظلم و ستم کی آندھی چلا دی تھی۔ ایک ایک مسلمان کا جینا دشوار کر دیا گیا تھا۔ طرح طرح کی سازشیں ہو رہی تھیں، قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھی، الزامات لگائے جا رہے تھے۔ تنگ آ کر مسلمانوں کو حبشہ کی اور ہجرت کرنے کی اجازت دی جاتی، لیکن وہاں بھی کفار پیچھا نہیں چھوڑتے تھے۔ پریشانی اور بڑھتی ہے تو مدینہ کی اور چلے جانے کی اجازت مسلمانوں کو مل جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ہوتی، آپ اللہ کے حکم سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی، الگ الگ بھی اور قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو جاتے۔ اس طرح 23 سال بیتتے بیتتے پورے عرب میں اسلام پھیل جاتا ہے۔ رات گزر چکی تھی، ستارے جھلملا کر آسمان میں ڈوب رہے تھے، اجالا پھیلنے لگا تھا۔ دور تک پھیلے ہوئے ریگستان کی اوج سے بھیگی ہوئی سفید ریت بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ لگتا تھا آج رات کا سمندر لہریں لے رہا ہے۔ ریگستان ہونے کی وجہ سے عرب میں زیادہ گرمی بھی پڑتی تھی۔ زہریلی ہوا وہاں چلتی ہے جو انسانوں کو دیکھتے دیکھتے زہر میں گھول کر مار ڈالتی۔ سارے دیش میں ریت کے اتنے بڑے بڑے ٹیلے کہ میلوں ہریالی نہیں دکھائی دیتی تھی، ایک بھی ندی نہیں تھی۔ ریت کے ٹیلوں کی بھول بھلیا مسافروں کو اپنے دامن میں ایسے چھپا لیتی تھی کہ پھر ان کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اگر عرصے کے بعد بھی پتہ چلتا ہے تو ان کی ہڈیوں جو ریت کے نیچے دبی ہوئی تھی اس وقت سامنے آتی تھی جب تیز ہوا ریت کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینک دیتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سیر کرنے والوں کو عرب کے اندرونی حصے میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن یہی ریگستان جو دن میں دوزخ کا نمونہ ہوتا تھا رات کو اچھا معلوم ہونے لگتا تھا، اور صبح کے وقت اس کی رونق اور بڑھ جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات سن 611 عیسوی سے ہوتی۔ اس وقت پورا حجاز اور سارے عرب میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ تمام عرب کا ہر قبیلے کا ہر آدمی بتوں اور ستاروں کا پجاری تھا، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہ بتوں اور ستاروں کو پوجتے ہوئے بھی حشر اور نصر اور بدلے کے دن کے قائل تھے۔ مردوں کو دفن کرتے تھے، قبروں میں اونٹوں کو اس لیے ذبح کرتے تھے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ حشر کے دن اس اونٹ پر سوار ہو کر چلے جائیں گے۔ وہ توحید کے قائل تھے، خدا کو کائنات کا پیدا کرنے والا مانتے تھے۔ بتوں کو اللہ کے دربار میں شفاعت کرنے والا سمجھ کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ صبح ہو چکی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس وقت مکہ کے ایک ایک کونے سے بہت ہی ہلکی سریلی آواز پیدا ہوئی جو دھیرے دھیرے بڑھنے لگی، اور بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھی کہ مکہ شہر کی گلی گلی، کوچے کوچے، گھر گھر میں اس کی آواز سنی گئی۔ آج عربوں کی عید تھی، وہ بہت سویرے جاگ چکے تھے، اور آواز کو سن سن کر مرد اور بچے بیت الحرم کی طرف دوڑنے لگے تھے۔ مکے کی گلی گلی، کوچوں کوچوں میں ہلچل شروع ہو گئی تھی، اور لوگوں کے گروہ تیزی سے لپکتے نظر آنے لگے تھے۔ سریلی آواز ابھی تک بلند ہو رہی تھی، بڑی لبھاؤنی آواز تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سریلا باجا بج رہا ہے۔ لوگ شہر کے چاروں اور سے تیزی کے ساتھ بیت الحرم کی اور دوڑ رہے تھے۔ وہ چمکتے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور پیلے پٹکے باندھے ہوئے تھے۔ وہ عربی لباس میں تھے۔ بیت الحرم یعنی خانہ کعبہ بیچ شہر میں قائم تھا۔ یہی وہ حرم شریف ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ مدتوں تک یہاں ایک خدا کے ماننے والوں کی پناہ گاہ تھی، اب بت پرستوں کے قبضے میں تھا۔ عرب بڑی تیزی سے دوڑ دوڑ کر آ رہے تھے، خانہ کعبہ کے چاروں طرف کھڑے ہو جا رہے تھے۔ خانہ کعبہ کی عمارت پتھر اور چونے سے بنائی گئی تھی، بڑی مضبوط اور شاندار عمارت۔ چاروں طرف اونچے اونچے شاندار دروازے تھے۔ خانہ کعبہ کے نیچے ایک کنواں تھا، کنویں کی من پتھر کی اور دھن کچھ چھوٹا تھا۔ یہی کنواں دنیا میں زمزم کے نام سے بڑا مشہور ہے۔ کنویں کی من کے قریب قریب ادھر ادھر بڑے بڑے دو بت تھے،
ان میں سے ایک بت کسی خوبصورت عورت کی مورتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پری کھڑی مسکرا رہی ہو۔ اس بت کا نام نائلہ تھا۔ دوسرا بت ایک بھاری بھرکم انسان کی شکل کا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پہلوان اپنے مقابلے کے آدمی کو جیت کر کے خوش ہو رہا ہو۔ اس بت کا نام اصاف تھا۔ تمام عرب ان دو بتوں کا اہتمام کرتے تھے اور ان کے سامنے آتے ہی سجدے میں گر جاتے تھے۔ باجا ابھی تک سریلی آواز سے بج رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے حرم شریف کے اندر باجا بج رہا ہو۔ خانہ کعبہ کے تمام دروازے ابھی تک بند تھے۔ وجہ یہ تھی کہ عرب میں عام طور سے اور مکہ میں خاص طور سے قریش کا قبیلہ ہی سردار مانا جاتا تھا۔ قبیلہ قریش کے سردار جناب عبد المطلب تھے۔ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے صرف حمزہ، ابو طالب، ابو لہب اور عباس زندہ تھے، باقی مر چکے تھے۔ قبیلہ قریش نے ابو طالب کو اپنا سردار مان لیا تھا۔ ان کا اتنا رعب تھا کہ کسی کو ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ بیت الحرم کی کنجی انہی کے پاس میں رہتی تھی۔ جب تک وہ دروازہ نہ کھولتے کوئی آدمی بیت الحرم میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ جب عرب کے تمام قبیلے آ چکے تو ابو طالب اپنے بھائیوں کے ساتھ آئے۔ ابو طالب نے آتے ہی دروازہ کھولا، پہلے خود اندر گئے، پھر بھائی اور قبیلے کے دوسرے لوگ اندر گئے، پھر حرم پاک کے تمام دروازے کھول دیے گئے اور عرب کے تمام قبیلے جھنڈ کے جھنڈ اندر داخل ہو گئے۔ بیت الحرم کی عمارت اندر سے بہت شاندار تھی۔ اس کے ٹھیک بیچ میں بیت اللہ تھا اور بیت اللہ کے چاروں اور کالے پردے لٹک رہے تھے۔ اوپر چھت پر ایک بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا، بڑی ڈراؤنی شکل کا، کالے پتھر کا بنا ہوا۔ اس کا نام ہبل تھا، جس کی پوجا ہر قبیلے کے لیے ضروری تھی۔ بیت الحرم میں اتنی بھیڑ ہو گئی تھی کہ پیر دھرنے کی جگہ نہ رہی تھی۔ ہر قبیلے اپنے اپنے چہیتے بتوں کی اور دوڑا۔ وہاں بت بھی سینکڑوں تھے، الگ الگ جگہوں پر رکھے ہوئے تھے، عجیب عجیب شکلوں کے تھے، کالے، لال، سفید۔ باجا ابھی تک بج رہا تھا۔ اب گھنٹے، شنکھ اور جھانج بھی بجنے لگے تھے۔ ہر بت پتھر کے چبوترے پر گڑا تھا اور ہر بت کے سامنے اس کا پجاری بیٹھا تھا۔ تمام بتوں کے سامنے بہت سے لوگ سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ ابو طالب، ابو لہب، حمزہ اور عباس خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر ہبل کے سامنے جا پڑے تھے۔ بت پرستی کا ایسا منظر شاید ہی کسی کی نظر سے گزرا۔ ابھی یہ لوگ سجدے میں پڑے ہوئے تھے کہ تیز ہوا کے جھونکے چلنے لگے۔ ہوائیں ریت کے ذروں کو اٹھا اٹھا کر اڑانے لگی۔ اب سورج نکل کر کچھ اونچائی پر جا چکا تھا۔ دھوپ ہر چاروں طرف پھیل گئی تھی، پر آج دھوپ میں وہ تیزی، وہ چمک اور وہ گرمی نہیں تھی جو ہر دن ہوتی تھی، بلکہ روز سے بھی زیادہ دھوپ پھیکی پھیکی سی لگ رہی تھی۔ لوگوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور خاموش ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ ابھی سے لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ ہوا میں اور تیزی آ گئی۔ سبھی نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان لال انگارہ ہو رہا تھا، جیسے اس میں آگ لگ گئی اور باغ کے شعلوں نے اسے لال بنا دیا۔ لوگ حیرت اور غور سے آسمان کو دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہی آسمان کا رنگ لال سیاہی میں بدلنے لگا، بالکل اس طرح جس طرح آگ کے بعد دھوئیں کے گول ماحول کو اندھیرا بنا دیتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر عربوں کے حواس جاتے رہے۔ وہ ایک بار پھر اپنے بتوں کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ سبھی گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے۔ پجاریوں نے تھوڑی بلند آواز سے کہا، رو، گڑ گڑاؤ بتوں کے پجاریوں، خوب رو، بتوں سے اس بلا کو دور کرنے کے لیے دعا مانگو۔ رونے کی ایک عام آواز بلند ہوئی۔ لوگ چیخنے اور چلانے لگے، رو رو کر بتوں سے اس بلا سے بچنے کی التجائیں کرنے لگے۔ ہوا اتنی تیز ہو گئی کہ کھڑے ہوئے جھٹکے کھا کر گرنے لگے تھے۔ سورج جیسے چھپ گیا تھا، دن رات میں بدل چکا تھا، کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ ہوا کے تیز جھونکے ریت کے ڈھیر لا لا کر الٹ دیتے تھے۔ ابو طالب اور اس کے بھائی جو خانہ کعبہ کی چھت پر تھے، چبوترے کے نیچے پڑے ہوئے تھے۔ ابو لہب نہ جانے کیسے ان سے الگ ہو گیا۔ ہوا نے اسے اٹھایا اور چھت سے نیچے گرا دیا۔ اس نے خوفناک چیخ ماری، پر اس کی آواز چیخوں کی آواز میں گم ہو کر رہ گئی۔